ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے کورس کے اینڈ پہ ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے ساتھ ساتھ کچھ ٹاپکس بھی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جو کہ آپ کی فیوچر نالج کے لیے بھی، کلاؤڈ سے ریلیٹڈ نالج کے لیے بھی، اور آپ کے جو ہے انفارمیشن میں اضافے کے لیے بھی جو ہے ضروری ہیں۔ یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو آنے والے ٹائم میں ہم دیکھیں گے، اور اس میں بہت ریسرچ ورک اور بہت زیادہ دنیا کا انٹرسٹ ہوگا۔ ان ٹیکنالوجیز میں سے ایک ٹیکنالوجی ہے سافٹ ویئر ڈیفائن نیٹ ورکنگ۔ یہ کیا چیز ہے؟ آئیے ہم اس ماڈیول سے اس کا انٹروڈکشن شروع کرتے ہیں، اور ہم اگلے آنے والے کچھ ماڈیولز میں اس کا ایک اوور ویو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹریڈیشنل نیٹ ورکنگ کی۔ نیٹورک آپریٹرز often have to configure devices, for example switches and routers separately and by using vendor specific commands۔ جو ٹریڈیشنلی نیٹورک آپریٹرز جو ہیں اپنے جو سوئچز اینڈ راؤٹرز ہیں ان کو کنفیگر کرنے کے لیے ہر ایک سوئچ اور ہر ایک راؤٹر کو سیپریٹلی ان کو کنفیگر کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی جو مینوفیکچرر ہے اس کے فراہم کردہ جو کمانڈز ہیں، یہ سیٹ آف کمانڈز ہیں، صرف انہی کے تھرو جو ہے اس سوئچ کو یا راؤٹر کو کنفیگر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے اس کا نالج ہونا ضروری ہے جو بھی بندہ اس کو ہینڈل کر رہا ہے یا اس کو کنفیگر کرنے جا رہا ہے۔ سو اس طرح سے ایک تو یہ ڈیلے بھی لیتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک مینول کام بن کے رہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے سوئچز اینڈ راؤٹرز کو کنفیگر کرنا ہے۔ Thus, implementing high level network policies is hard and complex۔ یعنی جو اوور آل جو نیٹورک پالیسی اگر بنائی جاتی ہے تو اس کو ایکچولی امپلیمنٹ کرنا پھر بہت زیادہ کمپلیکس ہو جاتا ہے اور ٹائم کنزیومنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں یہ مینول کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہیومن ایرر بھی آنے کا چانس ہے اس میں، اور غلطیوں کا بھی جو ہے وہ امکان رہتا ہے۔ اور یہ سارا جو ہے ٹریڈیشنل آئی پی جو نیٹ ورک ہے وہ ہمیں اس میں یہ دیکھنے کو ملتی ہے چیز۔ پھر اس سے آگے مزید اگر ہم اس کی جو ہے پرابلمس میں جائیں تو ڈائنامک رسپانس اینڈ ریکنفیگریشن از آلموسٹ نان ایگزسٹنس۔ نیٹ ورک میں کوئی ٹریفک فلو میں کچھ اتار چڑھاؤ آیا ہے، یا نیٹ ورک میں جو کوئی بھی کنڈیشنز جو ہیں اس کی چینج ہوئی ہیں، فار ایگزامپل بینڈ وڈتھ ایک دم سے بہت زیادہ کنزیوم ہو گئی ہے، یا ایک دم سے جو ہے بہت زیادہ بینڈ وڈتھ اویلیبل ہو گئی ہے، ڈائنامکلی اس سے نبٹنے کے لیے بہت سارے جو سوئچز اور راؤٹر دنیا میں ہیں ان کے پاس کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ جو جیسے چل رہی ہے چیز ویسے ہی چلتی ہے، انلیس کہ جو مینجمنٹ ہے یا جو ایڈمنسٹریٹر ہے نیٹ ورک کا وہ اس چیز کا نوٹس لے، اور وہ پھر وہی مینولی جو ہے اس کو جو ہے فردر ہر ایک سوئچ یا راؤٹر کو جو ہے وہ کنفیگر کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد دوبارہ حالات چینج ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ سے کنفیگریشن کرنی پڑے گی۔ سو بہت سے حالات میں جو ہیں پھر اس چیز کو جو ہے وہ کنفیگریشن کی ہی نہیں جاتی کہ بار بار ایک مینول کام کرنا پڑ رہا ہے۔ Enforcing the network policies dynamically is therefore challenging۔ پہلی بات ہم نے کی تھی کہ نیٹ ورک پالیسی بن گئی، اس میں کوئی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے، پھر پالیسی میں اگر کوئی چینج آیا ہے اس کو ڈائنامکلی یا پہلی دفعہ بھی پالیسی بنی اس کو فوری طور پہ نافذ کرنا جو ہے وہ بھی پھر ایک بہت زیادہ چیلنجنگ ٹاسک بن کے رہ جاتا ہے ٹریڈیشنل آئی پی نیٹ ورک میں۔ فردر دا کنٹرول پلین، دا ڈیسیژن میکنگ اینڈ فارورڈنگ رولس، جو کہ سوئچ اینڈ راؤٹر جو ڈیوائسز ہیں، فارورڈنگ ڈیوائسز ہیں، ان میں ایک ڈیسیژن میکنگ جو ہے ماڈیول آپ کہہ لیں کہ اویلیبل ہے، کہ جس میں فارورڈنگ رول جو ہیں وہ ڈیفائن کیے جاتے ہیں۔ ٹریفک کو اگر ایک پورٹ سے آئی ہے دوسرے پورٹ پہ جو ہے کس طرح سے کن رولز کے تحت جو ہے وہ فارورڈ کرنا ہے، تو ان رولز کو یا اس ماڈیول کو جو ہے ہم کنٹرول پلین کہیں گے۔ اینڈ دا ڈیٹا پلین which performs traffic forwarding according to the decisions made by control plane، یعنی وہ جو کنٹرول پلین میں جو ڈیسیژن لیے گئے ہیں یا اس میں جو بھی کنفیگریشن کی گئی ہے اس کو فالو کرتا ہے کا جو سوئچنگ یا راؤٹنگ ڈیوائسز کا دوسرا ماڈیول جو اس کے اندر ہی ہے، ڈیوائس کے اندر ہی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیٹا پلین۔ جو ڈیسیژن میک ہو گیا ہے، جو بھی رولز اینڈ جو بھی امپلیمنٹ ہوئے ہیں اس میں یا کنفیگر ہوئے ہیں، اس کے مطابق جو فیصلہ ہوا جو ڈیٹا پلین ہے اس نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اور بنڈلڈ ان سائڈ دا نیٹ ورکنگ ڈیوائس، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی ڈیوائس میں ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر ہم نے رولز چینج کرنے ہیں، فار ایگزامپل انفورسنگ نیو نیٹ ورک پالیسی یا اپڈیٹ ان نیٹ ورک پالیسی، تو کنٹرول پلین کیونکہ ہر ایک ڈیوائس کا اپنا اپنا اسی کے اندر بلٹ ان ہے، تو پھر ہر ایک ڈیوائس کو سیپریٹلی پھر کنفیگر کرنا پڑتا ہے، اور یہ پھر ایک ٹائم کنزیومنگ کام ہو کے رہ جاتا ہے۔ آل دس ریڈیوسز دا فلیکسیبلٹی، انوویشن اینڈ ایوولوشن آف دا نیٹ ورکنگ انفراسٹرکچر۔
یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ نیٹورک انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے، اس کا جو ایولیوشن ہے یا اس میں نئی چینجز لانے یا نئے اس میں فیلڈ جو ہے انٹروڈیوس کرنے میں حائل ہے، مطلب یہ اس کے لیے رکاوٹیں ہیں۔ ہم نے ابھی تک جو ڈسکس کیا ہے وہ اس بیس پر ڈسکشن یہ کی ہے کہ جو ٹریڈیشنل آئی پی نیٹورک ہے اس میں کنٹرول پلین، ڈیٹا پلین کیونکہ ایک ہی ڈیوائس کے اندر ہیں، تو اس لیے ہر ڈیوائس کو سپریٹلی جو ہے وہ کنفیگر کرنا پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں سافٹ ویئر ڈیفائن نیٹورکنگ کے اوپر۔ اس کی اگر فارمل ڈیفینیشن دیکھیں تو سافٹ ویئر ڈیفائن نیٹورکنگ از دا نیو پیراڈیم آف نیٹورکنگ، یعنی ایک نئی طرح کا نیٹورکنگ کا یہ ایک معیار ہے دیٹ سیپریٹس دا کنٹرول پلین فرام ڈیٹا پلین۔ اس میں بیسک کام کیا ہے کہ اس میں جو کنٹرول پلین اور ڈیٹا پلین اکٹھے ایک ہی ڈیوائس میں جو آتے ہیں یا کام کرتے ہیں، ہم ان کو سپریٹ کر دیں گے۔ سو اس کا بیسک جو یہ کرنے کا کام ہے اس کو یا یہ ٹیکنیک ہے سافٹ ویئر ڈیفائن نیٹورکنگ کی بنیاد ہے۔ اٹ ریڈیوسز دا لمیٹیشن آف ٹریڈیشنل نیٹورکس، وہی کہ جو ہر ایک جو ڈیوائس کو سپریٹلی کنفیگر کرنا پڑتا تھا، ڈائنامکلی جو ہے جو نیٹورک پالیسیز ہیں اس کو نہیں امپلیمنٹ کیا جا سکتا تھا یا مشکل تھا کرنا، تو یہ اس قسم کے جو مسئلے مسائل ہے جو نیٹورک کی ایولیوشن رکی ہوئی تھی، یہ جو سافٹ ویئر ڈیفائن نیٹورکنگ ہے یہ اس کا توڑ ہے، یہ اس کو جو ہے اس کا ایک علاج ہے ان سب پرابلمس کا۔ دا سوئچز بیکم دا فارورڈنگ اونلی ڈیوائسز، یعنی سوئچز میں سے جو کنٹرول پلین ہے جو ایس ڈی این انیبلڈ سوئچ ہیں وہ کام نہیں کرے گا، صرف اس کا ڈیٹا پلین جو ہے فارورڈنگ جو میکینزم ہے وہ کام کرے گا، اور سوئچ جو ہے وہ ایک کیا کرے گا، وائل دا کنٹرول پلین از ہینڈلڈ بائی سافٹ ویئر کنٹرولر، جو اس کا جو کنٹرولر پارٹ ہے وہ ایک باقاعدہ ایک سافٹ ویئر جو کہ کسی بھی کمپیوٹر پہ انسٹال ہو سکتا ہے وہ کنٹرول کرے گا وہ کنٹرول پلین کو۔ تو بیسیکلی سوئچ سے ہم نے جو ہے کنٹرولر اس کا جو ہے وہ دور کر دیا ہے۔ The controller and a switch have a software interface between them، یعنی جو سوئچ ہے وہ ایکچولی ایک ہارڈ ویئر ڈیوائس ہے اور کنٹرولر اپنی جگہ پہ ایک سافٹ ویئر ہے، ان دونوں کے درمیان میں رابطہ رہتا ہے۔ کنٹرولر جو ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے سوئچ کو جو کہ ایک ہارڈ ویئر ڈیوائس ہے، تو جو کنٹرولر ڈائریکٹلی ایکسرسائزز ڈائریکٹ کنٹرول اوور دا ڈیٹا پلین، یعنی ڈیٹا پلین اب کس میں کام کر رہا ہے، سوئچ میں، تو کنٹرولر جو سافٹ ویئر ہے وہ ڈائریکٹلی اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، اسی طرح کنٹرول کر سکتا ہے جیسے کہ ہم نے نان ایس ڈی این سوئچز میں دیکھا تھا کہ وہ ایک ہی ڈیوائس میں بلٹ ان ہوتے ہیں دونوں چیزیں۔ سو کنٹرولر اس میں ایس ڈی این میں ہم نے دوسری مشین کے اوپر چلا رہے ہیں سافٹ ویئر انسٹال کر کے، لیکن ہم سوئچ کو ویسے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے کہیں بہتر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایز اے ویل ڈیفائنڈ ایپلیکیشن پروگرام انٹرفیس سچ ایز اوپن فلو جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے دونوں کے درمیان میں، یعنی جو ایک اوپن فلو ایک جو ہے اے پی آئی ایک مشہور جو ہے اوپن سورس اے پی آئی ہے، اس کو بھی اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہیں تو اٹ ول بی ویری جو کافی دلچسپی کا جو ہے یہ چیز رہے گی آپ کو، اگر آپ کو ایس ڈی این میں جو ہے دلچسپی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو کافی معلومات بھی مل جائیں گی آن لائن، اور بکس جو ہے ای بکس بھی اویلیبل ہیں۔ سو یہ جو اے پی آئی کالز ہیں اس کے تھرو آپ ایون اپنی اپلیکیشن بھی کریٹ کر سکتے ہیں کہ جو کنٹرولر کو جو ہے وہ اس کے تھرو سوئچز کو جو ہے کنٹرول کرے۔ آپ اپنی نیٹ ورک پالیسیز جو ہیں اس طرح سے بنا سکتے ہیں، بہت ساری اس میں آپ ریسرچ ورک کی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی۔ ایس ڈی این کے جو ماڈیولز ہیں ان کو کریٹ کرنے کے لیے میں نے ان ریسرچ پیپر سے مدد لی ہے، اس کے علاوہ بہت سارا مٹیریل اویلیبل ہے آن لائن، آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے اگر آپ پہلے یہ سرویز جو ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیں تاکہ آپ کو جو ہے اندازہ ہو جائے کہ یہ سافٹ ویئر ڈیفائن نیٹورکنگ ڈیٹیل سے کیا چیز ہے، اور اگر آپ کو انٹرسٹ لگتا ہے دین گو اہیڈ اور جو ہے اس میں مزید آپ جو ہے علم حاصل کیجیے اور اس میں تحقیق کیجیے۔